السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شعیب اسلامک ٹیوب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، آج یکم محرم الحرام 1444 ہجری ہے۔ 1418 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آج پورے ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے امیر المؤمنین کی شہادت پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، 10 سال 6 مہینے 10 دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ایام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ ملت اسلامیہ کے امیر، رہبر، قائد اور لیڈر بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ 10 سالہ دور خلافت مسلمانوں کو اتنا پرامن اور پرسکون دیا ہے کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا کہ میرے مولا تو مجھے عمر ابن خطاب کو دے دے اسلام کی آبیاری اور اسلام کی بلندی کے لیے۔ تو اسی لیے تمام صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو لولو مجوسی تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے کہا تھا کہ اس کو رکھ لیجئے، اس لیے کہ وہ ابو لولو مجوسی لوہار بھی تھا، بڑھئی بھی تھا اور نقش و نگار کا کام بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے کہا تو امیر المؤمنین کو ایک بار تو ناگوار گزری کہ اس لیے کہ حضرت امیر المؤمنین کے زمانے میں مسلمانوں کے علاوہ اور لوگ بالغ ہونے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ہاں جو نابالغ بچے تھے ان کی بات الگ تھی۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فلاح اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اس کو مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ ابو لولو مجوسی اس تگ و دو میں لگ گیا کہ میری رسائی حضرت عمر فاروق تک کیسے ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار پہنچ گیا اور جا کر کے اس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے پریشان کرتا ہے، اور کہا کہ وہ مجھ سے 2 درہم لیتے ہیں، آپ اسے کم کرا دیجیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو مالک غلام کو رکھتا تھا اور مالک غلام کو اگر کام پہ لگایا کرتا تھا تو غلام جو کماتا تھا اس میں سے کچھ حصہ اپنے مالک کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ تو اس کا ایک بہانہ تھا، لیکن اس کے تار ان دشمنوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک پون چکی کی ضرورت تھی۔ یہ پانی وغیرہ کی چکی نہیں بلکہ پون چکی ایک ہوا کے لیے بنائی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس سے کہا تو ابو لولو مجوسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر کے دوں گا کہ مشرق اور مغرب والے بھی دیکھیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں رہ چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میرے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، ہم کیسے گرفتار کر لیں؟ ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے قتل کیا نہیں ہے، اور اگر اسے گرفتار کر لیا تو عمر فاروق کا انصاف کہاں جائے گا؟ اس سے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا ہے۔ یہ ابو لولو مجوسی فجر کی نماز کے وقت چھپ کر کے مسجد میں چلا گیا، اور یہ اتنا چالاک تھا کہ ایک خنجر ایسا لے کر کے گیا، 2 پھالیوں والا خنجر، یعنی اس میں زہر بھی لگا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں
اور مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو فوراً یہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور یہ اتنے خنجر مارتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تقریباً 6 خنجر یہ مارتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر کے مسلح پر کھڑے کر دیتے ہیں، آپ نماز پوری کرتے ہیں اور یہ ابو لؤلؤ مجوسی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحابہ نے روکا تو تقریباً 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، 13 میں سے 9 شہید ہو گئے۔ اور اس واقعے کے 4 دن کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ حجرہ عائشہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں۔